بہن نے فرمایا بچوں کا ختنہ کتنے دن میں کروا لینا چاہیے، اور اگر ہم بچے کا ختنہ نہ کروائیں تو کیا وہ مسلمان ہی متصور نہیں ہوگا؟ تو بہن ختنہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے کروا لیں، اچھا ہے۔ ویسے بال وغیرہ اتروانے کو تو 7 دن کا کہا ہے، اور عقیقہ کرنے کا، ختنہ بھی جتنی جلدی پاسبل ہو۔ چھوٹا عمر ہوتی ہے بچوں کی، اس وقت پتہ بھی نہیں چلتا بچے کو، اور آرام سے ہو جاتا ہے ختنہ۔ رنگ والا کروا لیں، زیادہ بیسٹ ہے، تھوڑی دیر میں ہی صحیح ہو جاتا ہے بچہ۔ لیٹ کریں گے اتنی ہی تکلیف ہوگی بچے کو۔ لیکن یہ خیال آپ کا بالکل غلط ہے کہ اگر کسی نے ختنہ نہیں کروایا تو بچہ مسلمان ہی نہیں مانا جائے گا، ایسا نہیں ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اس کو ہم مسلمانی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے ہاں سنت رائج ہے، غیر مسلمین کے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہے، ان کے ختنہ نہیں ہوتے ہیں، اور ہمارے مسلمانوں میں رائج ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی سنن پر عمل کرتے ہوئے، اور خاص طور پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین اور ترغیب اور حکم ارشاد فرمایا، تو اس لیے اس کو مسلمانی کہتے ہیں کہ یہ ہم مسلمانوں کی ایک علامت بن گئی ہے۔ تو اس لیے مسلمانی کہتے ہیں، اس لیے نہیں کہتے کہ اگر ختنہ نہیں کروایا تو انسان دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ شادی وغیرہ میں بعض اوقات دلہن کے سر پر قرآن رکھ کر اسے لے کے چلتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں یہ بھی انہی رسومات میں سے ہے جو ہماری ایجادات ہیں، یہ پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، اور میں اس کو ناجائز تو نہیں کہوں گا، جب بشرطے کہ قرآن کی بے حرمتی بے ادبی نہ ہو کہ گر رہا ہے قرآن اور ادھر ادھر کر رہے ہیں، بے وضو پکڑا ہوا ہے، ان سے اجتناب کریں۔ مراد یہ ہوتا ہے کہ مطلب حسن زن یہ ہے کہ قرآن کے سائے میں بچے کو نکالیں گے تو برکت ہوگی۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس طرح کی چیزیں جو ایجادات کر کے ہم خود اس کے نتائج مرتب کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم اکثر اصل دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ابھی جب کوئی ایسا کریں گے نا تو چھوٹے بچے پوچھیں گے کیوں کرتے ہیں، تو بعض اوقات بڑے اپنے پاس ایک فضیلت بنا لیتے ہیں، بیٹا یہ کرنا چاہیے، اس سے بڑی برکت ہوتی ہے، اس سے جھگڑے نہیں ہوتے گھر میں، اس سے فلاں نہیں ہوتا۔ کہاں سے نتیجہ نکالا آپ نے یہ بتائیں؟ تو یہ مطلب زیادہ سے زیادہ یہ مباح ہے، نہ گناہ نہ ثواب، تھوڑا سا مستحب شاید ہو سکتا ہے کہ قرآن کے ادب اور تعظیم کے اعتبار سے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ بچی کو کیا آپ نے اس قرآن کی تعلیمات دی ہیں کہ نہیں، بچی اس قرآن پر عاملہ ہے کہ نہیں ہے۔ کیا ایسا ہوا کہ جتنے لوگ یہ قرآن کی برکت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے کبھی زندگی میں ایک بار پورے قرآن کو ترجمہ اور تفسیر سے پڑھا ہو، یہ دیکھنے کی زحمت گوارہ کی ہو کہ آپ کا رب آپ سے کس چیز کے ساتھ مخاطب ہے، کیا چیز بیان فرمانا چاہ رہا ہے؟ نو، یہ ہم بالکل نہیں کرتے۔ قرآن کو حلف اٹھانے کے لیے اور برکتوں کے لیے اور بچیوں کو رخصت کرنے کے لیے مخصوص کر لیا گیا ہے، یا تلاوت کرتے ہیں اور نہیں پتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، نہ ترجمہ آتا ہے نہ تفسیر سے کبھی پڑھا، بس پڑھے جا رہے ہیں۔ اس میں ثواب تو آپ کو ملے گا، لیکن مقصود نزول قرآن یہ نہیں تھا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں، اس کی تعلیمات کو سمجھیں۔ تو اگر آپ اس طرح رخصت کر رہے ہیں تو چلیں کریں، لیکن ساتھ ساتھ اپنی بچی کو قرآن کی تعلیم بھی دیں۔ بچیوں کو حیض و نفاس کے مسائل نہیں پتہ، بچیاں کس سے پوچھتی ہیں؟ امی سے، بڑی باجی سے، کزن سے، اور انہیں خود کبھی شرعی مسئلے ہی نہیں پتہ صحیح طریقے سے کہ حیض و نفاس کے صحیح مسائل کیا ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ 40 دن تک لگاتار ہو تو عورت ناپاک ہوتی ہے، لیکن شرعی مسئلہ یہ اگر 1 ہفتے کے اندر بلیڈنگ بند ہو گئی، واجب ہے کہ غسل کر کے نمازیں سٹارٹ کرے، ختم نفاس۔ اور ہمارے گھر کی بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں 40 دن تک عورت ناپاک ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھے گی۔ یعنی اگر 1 ہفتے کے اندر وہ پاک ہو گئی ہے بچی، غسل کر کے نماز پڑھنا فرض تھا، یہ 40 دن تک نمازیں قضا کرواتی ہیں، اور ایک نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ، اور نبی کریم فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز قضا کرے گا اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور کروا کون رہی ہیں؟ گھر کی وہ بڑی بوڑھیاں جنہوں نے خود کبھی حیض و نفاس کے مسئلے نہیں سیکھے۔ اور کیوں نہیں سیکھے؟ کہ شوہر کو یہ شعور حاصل نہیں تھا کہ مجھے سیکھ کر اس کو سکھانا چاہیے یا کوئی وسیلہ بنانا چاہیے۔ تھا کہ جب بچہ 7 دن کا ہوتا ہے اور اس کے بال اتارتے ہیں، اسی طرح ختنہ ہوتا ہے، تو یہ کہتی ہیں سنا یہ ہے کہ یا ان کے ہاں ہوتا ہے کہ بال اور ختنے کی کھال جو ہے اسے پانی میں ڈالنا ضروری سمجھتے ہیں، یعنی کہیں دریا وغیرہ میں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں کوئی لازم نہیں ہے اس میں، بلکہ بہتر صورت یہ ہے کہ اسے زمین میں دفن کر دیں، یہی طریقہ پہلے بھی رائج رہا، پانی میں ڈالنا کوئی لازم و ضروری نہیں ہے۔ تو ابھی جو مریض کی عیادت کے بارے میں تھا اس پر ہم آتے ہیں، اس کی کچھ فضیلتیں دیکھیں۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت ثعبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو واپس آنے تک وہ جنت کے تازہ پھلوں کے چننے میں مصروف رہتا ہے، یعنی گویا کہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے وہ جنت کے تازہ پھل چن رہا ہے، اور پھل اسی کو چننے کی سعادت ملے گی کہ جو جنت میں جائے گا۔ تو گویا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس شخص کا کسی مریض کی عیادت کرنا پسند آ جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جنت کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کے وقت عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے چنے ہوئے پھلوں کا حصہ ہے، یعنی چنے ہوئے سے مراد منتخب پھل، بہترین قسم کے پھلوں کا حصہ ہے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عمل یعنی مریض کی عیادت کرنا ہمیں جنت تک لے جا سکتا ہے، ہماری بخشش و مغفرت کا سبب بن سکتا ہے۔ فرشتے یعنی 70,000 فرشتے آپ اندازہ کریں صبح و شام ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ اور اس میں بعض اکابرین نے فرمایا کہ گرمیوں میں صبح میں عیادت کریں اور سردیوں میں بہتر ہے کہ رات میں عیادت کریں۔ وجہ یہ کہ گرمیوں میں دن لمبے ہوتے ہیں اور سردیوں میں راتیں لمبی ہوتی ہیں، تو اگر آپ دن کے اول حصے میں جا کے عیادت کرتے ہیں اور گرمی کے دن ہیں تو دن طویل ہے، تو 70,000 فرشتے کتنی زیادہ دعا کریں گے۔ ایسے اگر رات میں سردیوں میں جاتے ہیں تو پھر رات میں فرشتے دعائے بخشش و مغفرت کریں گے، اور وہ طویل رات ہوگی تو زیادہ سے زیادہ ہمارے لیے دعائے خیر ہوگی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو دعائے خیر پر مقرر کرے جیسے کہ فرشتے ہیں، تو پھر یوں تو نہیں ہے کہ وہ دعا کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ رد فرماتا رہے، ان کو تو دعا کے لیے کہا ہی اس لیے ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو قبول فرمانا ہے، تو ہمارے حق میں وہ دعائیں قبول ہوں گی، تو کس قدر ہمیں فضیلتیں اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ اس لیے مریض کی عیادت کرنا بہت ہی اچھا ہے، ہمیں جانا چاہیے اور اس ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں ایک چھوٹا سا کویسچن رکھتا ہوں، اپنے آپ سے پوچھے گا، مجھے جواب نہ دیں۔ آپ مر گئے، آپ کا کون سا دوست آپ کی قبر پر آ کے فاتحہ پڑھے گا؟ شروع کی بات نہیں کر رہا ہوں، شروع میں تو آئیں گے نا، جنازے کے ساتھ جائیں گے، دعائیں مانگیں گے، اس کے بعد ہر ہفتے 15 دن میں مہینے میں کون آئے گا؟ رشتہ داروں کو سوچ لیجئے گا اور اپنے دوستوں کا سوچ۔ مجھے یقین اگر آپ دینا دارانہ اپنا احتساب کریں گے تو جواب ہوگا ایک بھی نہیں۔ کیوں؟ ہم بھی تو اسے سنت پر عامل ہیں، ہمارے بھی کتنے ورے، ہم کون سا جاتے ہیں؟ وہ بھی ایسے ہی کریں گے۔ پھر اس اندھیری قبر میں کیا ہوگا؟ اس میں ہماری جو مستیاں تھیں، جو ہماری بے عملیاں تھیں، جو ہم نے دین سے راہ فرار اختیار کرنے کی روش کو اپنایا تھا، اور ہم جیسے اگر کوئی عالم دین ایسی باتیں کرے کہ جس سے نفس قابو میں آتا ہو یا شیطان کی گرفت کمزور ہوتی ہو، تو ہم انہی کے بہکائے میں آ کر اس کا بیان سننا چھوڑ دیتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں کہ بھئی اتنی سختی اس دور میں جائز نہیں ہے۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ کیا جمعے کی مبارکباد دینا بدعت ہوتا ہے؟ دیکھیں، بدعت پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا جواب دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کے بعد دین اور دنیا میں جو بھی نیا کام ایجاد ہوا اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو اس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں، یعنی بری بدعت، اور اسی کے بارے میں سرکار نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں ہے، یعنی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ دوسری ایسی نئے کام ہوتے ہیں کہ جو دین کو تقویت دینے والے ہیں، اچھے کام ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ جو ہے جیسے حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ نعمت البدعۃ ہذہ، تراویح کی جماعت قائم کر کے فرمایا کیا ہی اچھی بدعت ہے، اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، اچھی بدعت۔ جیسے ہمارے ہاں مسجدیں اب پکی بن رہی ہیں، ان میں قالین، پھر قرآن پاک پر اعراب، 6 کلمے، ایمان مفصل، ایمان مجمل، ہمارے دارالعلوم ان کے اندر سلیبس، پھر سند کا اجرا، سرٹیفکیٹس وغیرہ، جماعت کے اوقات مقرر کرنا، فجر اتنے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، یہ تمام کے تمام بدعات ہیں، لیکن بدعات حسنہ ہیں۔ اور تیسری قسم وہ ہوتی ہے کہ جو نہ گناہ نہ ثواب، نہ اسلام کے خلاف نہ اسلام کے موافق، اسے بدعت مباحہ کہتے ہیں۔ جیسے شیشے کے گلاس میں پانی پینا، بال پوائنٹ سے لکھنا، میرا یہ لباس پہننا، اس ڈیزائن کی ویسٹ کوٹ وغیرہ پہننا، یہ بدعت مباحہ کہلاتی ہیں۔ اب یہ جو جمعہ مبارک کہنا ہے یہ بدعت مباحہ ہے، یعنی اس کو حسنہ بھی نہیں کہیں گے۔ نبی کریم ایک دوسرے کو اس طرح مبارکباد نہیں دیتے تھے، لیکن یہ حدیث میں ضرور ہے کہ جمعہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کو مومنین کے لیے عید بنایا ہے، تو یہ عید کا دن ہے، اس میں مبارکباد دے دی جائے تو منع بھی نہیں ہے۔ اس کو اس انداز سے بدعت کہنا کہ تصور بدعت سیاح کی طرف جائے، جو اس طرح کہے گا وہ شریعت پر افترا کرے گا، کیونکہ شریعت نے اس کو منع بھی نہیں کیا، اگرچہ اس کی اجازت بھی نہیں ہے، سرکار کے زمانے میں رائج بھی نہیں تھا۔ تو ایسا کام جو نیا ہوتا ہے اس کو بدعت مباحہ کہتے ہیں۔ ہم ایسے فوری طور پہ فتویٰ جاری کرنے والوں سے گزارش کریں گے خدا را کچھ اپنی آخرت کی بھی فکر کریں۔ آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ایک مسلمان ایک مباح کام کر رہا ہو، یعنی نہ گناہ نہ ثواب، اور آپ اسے حرام اور گناہ قرار دے دیں
اور یہ کہیں کہ جی میں تقوی کا مظاہرہ کر رہا ہوں، میں تو اس کو اصل بدعت سیئہ سے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اجازت دیتے جاؤں گا تو اس میں جا کے پڑ جائے گا، یہ پھر آپ کو میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ اگر میں دیندار ہوں تو میں اپنے پاس سے ایسا نہیں ہے کہ غیر گناہ کو گناہ بنا دوں اور گناہ کو غیر گناہ قرار دوں، ہمیں دیکھنا ہوگا شریعت کیا کہتی ہے۔ تو جمعہ مبارک اگر لوگ کہہ رہے ہیں تو کہہ سکتے ہیں بالکل، اگرچہ سنت نہیں لیکن یہ وہ بدعت گمراہی والی بھی نہیں ہے، بدعت مباحہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جو اس کو بدعت سیئہ کہے گا اس کو ہمارا چیلنج ہے کہ قرآن حدیث سے ثابت کر کے بتائے، انشاءاللہ نہیں کر سکتا، اور ہمیں پھر اس پہ خیال کرنا چاہیے۔